آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو شاہ-زیب، کچھ دیر میں شاید ہمیں جوائن کریں گے۔ خلیج میں جاری جنگ کی جتنی اصل ویڈیوز اور خبریں آ رہی ہیں ان سے کئی گنا زیادہ جعلی ویڈیوز کی سوشل میڈیا پہ یلغار ہے۔ اس سیلاب کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے انٹیلیجنس امور کے وزیر اسماعیل خطیب کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ چند گھنٹے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل خطیب کو الصبح ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ فوج کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آئندہ پیشگی منظوری کے بغیر ایران کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے آزاد ہے۔ 19 دن میں ایرانی قیادت کے متعدد اہم لوگ منظر سے ہٹا دیے گئے۔ معروف رہنماؤں میں سپریم لیڈر علی خامنائی، ان کے قریبی مشیر علی شمخانی، پاسداران کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادے، بری فوج کے سربراہ جنرل عبدالرحیم موسوی 28 فروری کے پہلے حملے میں شہید ہوئے، اور کل 17 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے معتمد علی لاریجانی اور بسیج ملیشیا کے سربراہ غلام رضا سلیمانی، اور آج انٹیلیجنس امور کے وزیر۔ زرار، یہ جو ہوا ہے لگاتار، اگر میں جون سے شروع کروں، جون میں جو قطار تھی، قطار نمبر 1، وہ کسی حد تک انہوں نے ہٹائی، امریکہ اور اسرائیل نے مل کے۔ 28 فروری کو قطار نمبر 2، جس کے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے، وہ کل اور آج میں جو ہے ہٹائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا جس جنگ کے شروع میں کہ ایران میں کوئی بات کرنے والا نہیں بچے گا، تو یہ بات تو ان کی درست ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، اور میرا خیال ہے ایجنڈا بھی یہی ہے نا۔ دیکھیں، اسرائیل کا تو بڑا کلیئر ایجنڈا ہے نا۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا 90% اگر ایک ہی ہے تو 10% کی گنجائش بھی تو بندہ اس میں چھوڑتا ہے نا۔ اب کل سے علی لاریجانی کے قتل کے بعد کل سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہی وہ بندہ تھا جو شاید میڈیٹ کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں لیٹس بی ریئل، میڈیشن کے دن گزر گئے ہیں۔ اب کوئی اس طرح کا آف ریمپ نہیں ہے، اور ٹرمپ جس طرح کی اب ایک دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ اور کوئی آپشن ہے۔ اس کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے وہ ڈبل ڈاؤن کرتا جائے گا، ٹرپل ڈاؤن کرتا جائے گا۔ ایک پرانی کہانی ہے کہ ایک شکاری تھا، وہ ہرن کا شکار کرنے گیا تھا، اس نے ایک تیر مارا اور وہ تیر کہیں گم گیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لگاتار تیر مارتے گیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں جب اس تیر کی تلاش میں جاؤں گا تو باقی بھی میرے تیر مل جائیں گے۔ مطلب کہ یو کیپ ڈبلنگ ڈاؤن۔ جب آپ نے ایک بری انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، تو کبھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں یار میں تو غلط نہیں ہو سکتا، اس سے میں دوسری سائڈ سے نکل آؤں گا۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ۔ لیکن لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا، اسرائیل کا زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں ختم ہو جائے۔ امریکہ کا پرائمری انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران جوہری پاور نہ بنے۔ پرائمری انٹرسٹ یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں کا انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ ایران کی جو موجودہ ریاست ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے۔ تو یہ جو ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس جو ہوتی ہیں یہ اسی لیے کیے جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایرانین سسٹم بھی کافی ریزیلینٹ ہے، اس چیز کی بھی انہوں نے پلاننگ تو کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور چیز جو واضح ہوتی ہے کہ کتنی سائٹ ہے، انسائٹ ہے امریکن اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی انٹو اسرائیل، لیکن یہ کوئی نئی بات انٹو ایران، لیکن یہ کوئی نئی بات۔ ریزیلینس اپنی جگہ، لیکن دھڑا دھڑ روزانہ درجنوں افراد جاسوسی کے الزام میں بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ جون میں ایک سویڈش ایرانی جاسوس، موساد کا جاسوس اسے کہہ رہے تھے، پکڑا گیا تھا، تو آج ایران میں اس کی سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گیا۔ سویڈن نے ظاہر احتجاج کیا ہے۔ آج کے دن کی اگر میں بات کروں، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ایرانین صدر احمدی نژاد، ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی بڑے کھل کے، آنیسٹلی انہوں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی ہمیں پتا تھا کہ یار موساد ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے ملک میں، تو انہوں نے ایک خصوصی ادارہ بنایا جس کا کام تھا موساد کے ایجنٹس کو پکڑنا۔ بعد میں پتہ لگا کہ اس ادارے کا جو سربراہ لگایا تھا وہ ہی موساد کا ایجنٹ تھا۔ تو یہ تو ایسی ٹوسٹس ہیں کہ اگر آپ کسی فلم یا کسی ٹی وی سیریل میں دیکھو، آپ کہیں گے یار میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن کہتے ہیں نا۔
آج کا اگر میں ذکر کروں تو امریکی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے میزائل ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے، اور جنوبی ایران میں پارس گیس فیلڈز کی اصولیہ گیس ریفائنری پہ اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ریفائنری کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ساؤتھ پارس نارتھ ڈوم میگا فیلڈ قدرتی گیس کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا عالمی ذخیرہ ہے۔ ایران کی 70% جو گیس ضروریات ہیں وہ بھی اسی ذخیرے سے پوری ہوتی ہیں۔ ان گیس فیلڈز میں بھاری چینی سرمایہ کاری بھی ہے، جبکہ قطر کی بھی کاروباری شراکت داری ہے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات، ان کو چونکہ احساس ہے کہ یہ آج کتنی بڑی واردات ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے چھوٹتے ہی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیل اور گیس کے مراکز کو نشانہ بنانے سے توانائی کی عالمی صورتحال اور بگڑے گی۔ تاہم ایرانی پاسداران نے سعودی عرب، امارات اور قطر میں تیل اور گیس کی 5 تنصیبات کے ارد گرد موجود لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر یہ علاقہ فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ ان پہ جلد حملہ ہونے والا ہے۔ جی میں آپ کو بتا دوں کون سے علاقوں کو وارننگ دی گئی ہے، ایویکویشن آرڈر۔ اسرائیل کی حیفا ریفائنری، وہ تو ظاہر ہے، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ قطر میں جو شیورون اور رس لفان کی جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکسز ہیں وہاں، اسی لیے قطر نے تو سب سے پہلے کہا نا کہ سر کیا ہو رہا ہے یہ۔ اچھا، الحسم گیس فیلڈ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، اینڈ مور امپورٹنٹلی مور ڈینجرسلی یامبو ریڈ سی پر جو ہے۔ اب یہ چلے پہلے تو اس کے امپیکٹ پہ بات کرتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے۔ یہ اب ایک نائٹ میئر کے آگے کی نائٹ میئر سینیریو ہے، کیونکہ ابھی تک جو تیل پہنچ بھی رہا ہے، اور جو پاکستان بھی پہنچ رہا ہے اور دیگر ممالک پہنچ رہا ہے، وہ سعودی عربیہ کے یانبو پورٹ سے جا رہا ہے، ریڈ سی کے تھرو۔ ابھی تک حوثیوں نے گیٹ بند نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے میسو فیول شاک اگر یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو جو پارس گیس فیلڈ پر جو حملہ ہے اور جو اس کے جو نتائج ہوں گے، بیکاز ایران نے کبھی نہ کبھی تو اس پہ ریٹیلیٹ کرنا ہی ہے، تو دنیا میں تو ایل پی جی آپ کو نہیں ملے گی۔ پاکستان میں آپ ایک بار پھر تیار ہو جائیں فار another fuel spiral۔ اچھا، نارملی جب ایرانی حملہ کرتے ہیں اسرائیل پہ یا یہ جو گلف سٹیٹس پہ، کل تک کا جو پیٹرن ان کا یہ رہا ہے کہ وہ بہت شارٹ نوٹس دیتے ہیں، لیکن یہ جو نوٹس ہے یہ کئی گھنٹے ہو گئے ہیں اسے دیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بھی سینسٹیوٹی کا احساس ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس نے اتنا وقت دے دیا ہے ان ریاستوں کو کہ آپ اپنا انتظام کر لو، ہمیں بہرحال سکور برابر کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایران احتیاط کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی احساس ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک ٹریپ ہے۔ اچھا، ٹریپ کیوں ہے؟ پہلے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ پارس گیس فیلڈ پر حملے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف اسرائیلی حملہ نہیں ہے، یو ایس اسرائیلی حملہ ہے ان کوآرڈینیشن۔ کل پرسوں تک ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم ان طرح کی تنصیبات کو ہم ہٹ کر سکتے تھے، ہم آپ کی بجلی کو بھی اڑا سکتے تھے، ہم نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہی جو ہمارا تھیسس چل رہا ہے کئی دنوں سے کہ ٹرمپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کوئی ایسی ایسکیلیشن کریں جس سے مجھے ایک آف ریمپ مل جائے۔ یہ ایک ایسکیلیشن ہے۔ 2 دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں ایسا نہیں سوچ رہا، اب اس نے حملہ کر دیا ہے۔ اچھا، اس سے کیا پریشر پڑتا ہے ایران پر؟ جیسے آپ نے کہا کہ 70% وہاں کی جو پیداوار ہے اٹ از فار ڈومیسٹک، وہ کرپل ہو جاتا ہے، مطلب کہ عوام پر مزید تکلیف آتی ہے۔ دوسری چیز کہ اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تو پھر ہوتا رہے گا، وہ تو ویسے ہی ہوتا رہے گا، انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں گلف ریاستوں کی، سعودی عربیہ کی آئل اور گیس فیسلٹیز پر، تو پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اور جو امریکہ اور اسرائیل کا بھی اصرار ہے کہ یار کسی طرح ہم خلیجی ریاستوں کو ڈائریکٹلی انوالو کریں اس جنگ میں، پھر اس کی پاسبلٹی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اگر سعودی عربیہ انوالو ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، لیکن ابھی ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچے۔ تو دس از واٹ اٹ لکس لائک، ہے تو انتہائی۔ اچھا، آپ کا یہ جو تھیسس ہے، اردوان صاحب نے بھی آج یہی بات کی انقرہ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کا اسرائیل کو لاحق ایرانی خطرے سے کوئی لینا دینا نہیں،
امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر کہا کہ اقتدار پہ قابض جنونی ٹولہ مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. تو یہ اسی کا حصہ ہے. ہاں نہیں بالکل, I mean اس کو کہتے ہیں نا بلائنڈنگ فلیش آف دی آبویس. دا ایجنڈا ہی کیوس اور ڈسٹرکشن ہے نا, اور آج سے نہیں یار, کئی دہائیوں سے ہے. صرف اس بار جیسے اب اگر میں ایک بار پھر وہ اسی امریکن سینیٹر کو کوٹ کروں گا جس نے کہا تھا کہ یار نیتن یاہو نے 40 سال انتظار کیا ہے کیونکہ مجھے اتنا ایسا امریکن صدر ملے جس کو میں راضی کر دوں ایران پر حملہ کرنے پر. اچھا یار 4-5 دہائیاں گزر گئی ہیں, ابھی تک کسی نے اگر حملہ نہیں کیا ایران پر تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا نا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے. لیکن آپ کو اب ٹرمپ مل گیا ہے. اور یہ جو گیس فیلڈز ہیں یا شخصیات کو انڈیویجولی اسیسینیٹ کرنے کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک دفعہ پنجرے میں آ تو گیا ہے گلف کے ٹرمپ, اب یہ کہیں یہاں سے نکل نہ جائے, لہٰذا اسرائیل اس کی کو طرف پھنسا کے رکھیں. یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی. Yes, absolutely. And they are masters of it. They are masters of it. اچھا, اور بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو اصولیہ گیس ریفائنری ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے, اور گزشتہ روز بھی ایک اور ڈینجرس جو وہ ہے اسٹیپ وہ کل پار ہوا کہ اسرائیل نے بو شہر میں جو قائم جوہری مرکز ہے جی اس کے آس پاس بھی حملہ کیا. جو IAEA ہے, جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی, اس نے کہا ہے کہ اس کارروائی سے معمولی نقصان ہوا ہے. البتہ IAEA نے خبردار کیا ہے کہ فریقین ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے باز رہیں, اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. جبکہ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں تلسی گیبرڈ, انہوں نے آج سینٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کے روبرو کہا ہے کہ گزشتہ جون کے حملوں میں جوہری افزودگی کی ایرانی صلاحیت بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے, اور ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ ایران نے ان حملوں کے بعد افزودگی کی صلاحیت بحال کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو. یہ آج کی طرف سے آیا ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا وسعت کہ ایردوان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ پورے خطے کو تباہ کرنے کے آگ لگا دو, آگ لگا دو, تو دیکھیں گریٹر اسرائیل تو اس وقت میرا خیال ہے کہ 30% مکمل ہی ہو گیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے. اب لبنان پہ ہم آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی مزیدار بات خبر ہے جو یقیناً آپ سب نے بھی سنی ہوگی, لیکن اس کی تھوڑی تفصیلات سن لیں, بڑی مزیدار ہے. US نیوی کی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جیرلڈ فورڈ, ٹھیک ہے, 1 لاکھ ٹن کا ہے, مطلب ٹھیک ٹھاک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ, رائٹ, انسنکیبل, کچھ بھی کر لو یہ نہیں. یہ واپس چلا گیا ہے بندرگاہ, کریٹ کے بندرگاہ میں, مطلب یہ میدان جنگ سے نکل گیا ہے. اور وہ کیونکہ ان کی دھوبی گھاٹ میں, ان کی لانڈری روم میں ایک آگ لگی. ورلڈز موسٹ ایڈوانس نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر, 30 گھنٹے لگے آگ کو بجھانے میں, 600 بستر جل گئے. تقریباً 4000 اس میں ہوتے ہیں سیلرز, تو مطلب 4000 میں سے 600 زمین پر سو رہے تھے. 30 گھنٹے لگے آپ کو آگ بجھانے میں, اور یہ واپس چلی گئی ہے. اچھا, اب بڑی مزیدار بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک اور مسئلہ ہوا تھا. وہ آگ کا مسئلہ نہیں تھا, وہ پانی کا مسئلہ تھا, جب ان کے ٹوائلٹ جام ہو گئے تھے. اس کی اگر آپ سٹوری کی ڈیٹیل پڑھیں کہ یار ٹوائلٹ جام کیوں ہوئے, تو اس میں ایک لائن کا مینشن ہے کہ یار یہ جو ہمارے جو ہے نا فوجی, یہ پوری ٹی شرٹیں, جوتے, انڈر ویئر فلش کر رہے تھے. اچھا, ٹی شرٹ, جوتا, انڈر ویئر ایسی چیز نہیں ہے جو آپ غلطی سے فلش کر سکتے ہیں. اگر آپ پاگل ہیں تو کریں گے. اگر آپ پاگل ہیں, لیکن یہ کو 500-600 دفعہ ہوا ہے, تو 500-600 پاگل تو مشکل ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید سیبوٹاج تھا ایک طرح کا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ بھی سیبوٹاج ہے. اور کیونکہ ویسے تو 6 مہینے پہلے وینزویلا میں تھے نا, تو ان کی ٹور ہوتی ہے 6 مہینے کے لیے. اب یہ تقریباً 9-10 مہینے تک پہنچ گئے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بیزار ہے اس وقت. لیکن لیٹس موو ٹو لیبنان. اچھا, لیبنان سے پہلے میں اپڈیٹ دے دوں کہ پاسداران نے جو ہے آج تل ابیب اور جو سینٹرل اسرائیل ہے اس میں مختلف ٹھکانوں کو 2 بار اب تک میزائلوں کا نشانہ بنایا صرف آج کے دن میں. اور اطلاع یہ ہے کہ جو تل ابیب کا جو مین ایئرپورٹ ہے بن گوریان, اس پہ حملے میں 3 نجی جہازوں کو نقصان پہنچا ہے. اسرائیل نے وسطی علاقے میں 2 شہری ہلاکتوں کی بھی تصدیق کی ہے. لبنان کا میں آپ کو پھر اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ جو لبنانی دارالحکومت بیروت, اس کے جنوبی علاقوں پہ اسرائیل کے مسلسل جو فضائی حملے ہیں ان کا دائرہ اب پورے بیروت تک پھیل گیا ہے. آج صبح سینٹرل بیروت میں ایک عمارت مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے. 20 مزید ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے. اب تک لبنان میں 1000 سے زائد شہری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں
1 درجن سے زائد طبی کارکن اور ایمبولنس کا عملہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پہ راکٹ حملے بھی جاری ہیں، جبکہ اسرائیل کے فوجی دستے جنوبی لبنان میں ایک بفر زون کی تشکیل کے لیے 45 کلومیٹر اندر تک گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے علاقے میں موجود یونیفیل یعنی اقوام متحدہ امن دستوں کی چوکیوں کو بھی ٹینکوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج پیش قدمی کے دوران غزہ کی طرز پہ اس علاقے میں گھر اور دیگر عمارتیں مسمار کر رہی ہے تاکہ علاقہ چھوڑ کے جانے والے شہری واپس نہ آ سکیں۔ اسرائیل نے لبنان کا جو تیسرا بڑا شہر ہے طائر، اس کی 2 لاکھ آبادی کو بھی نقل مکانی کا حکم دیا ہے۔ یہاں برسوں سے 2 فلسطینی پناہ گزین کیمپ بھی قائم ہیں، ان میں 36,000 لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اس حکم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 28 فروری کے بعد سے اب تک 10 لاکھ افراد جنوبی لبنان بالخصوص جنوبی بیروت سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے فوجی کارروائی مکمل ہونے تک فرانس کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور امریکہ جو احمد الشرع کی جو شامی حکومت ہے، جو لبنان کی ہمسایہ حکومت ہے، اس پہ بھی مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے مشن میں تعاون کریں، یعنی احمد الشرع کو اسرائیل اور امریکہ کا چھوٹا بننے کے لیے جی ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے نا ابھی لیبنان میں، آپ نے کہا نا کتنے 10 لاکھ، یہ مطلب 1 out of 5 جی 1 out of 5 لیبنیز، مطلب ہر 5 لیبنیز میں سے 1 لیبنیز اس وقت بے گھر ہے، اور اسرائیل 14% لبنان پہ قبضہ کرنا چاہ رہے، ایکچولی 20%، وہ اس پر ابھی آتے ہیں۔ یہ کارروائی شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ 1 سال تک ایک جنگ بندی رہی بٹوین حزب اللہ اینڈ اسرائیل۔ اسرائیل نے، اور یہ آفیشیل اعداد و شمار ہے، 10,000 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ 10,000 ایسے ہی کہہ رہے ہو یا واقعی؟ نہیں، واقعی، اچھا، واقعی ہے۔ آئی مین پلس مائنس 5 دن میں 8-10 دفعہ تقریباً اوکے، مختلف نوعیت کی وائلیشنز، اوکے، 10,000 ٹائمز لیٹس سے۔ حزب اللہ نے راکٹ اس وقت فائر کیا جب آیت اللہ خامنئی کو قتل کیا گیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ، اور یہ بات مطلب کافی واضح ہے کہ اسرائیل صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی وہ اٹیک ہوا نا، انہوں نے اپنی بمباری شروع کر دی، اور پہلے سے ہی وہ انفیکٹ باتیں کر رہے تھے کہ جی اصل میں اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو لٹانی ریور تک یہ ہمارا ہی رقبہ ہونا چاہیے، یہاں پر یہودی آباد ہوں گے، دس ول بیکم پارٹ آف اسرائیل، گریٹر اسرائیل۔ اچھا، یہ کوئی پہلی بات نہیں، کوشش کی گئی 80 کی دہائی میں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب صدر لیبنان کو آکیوپائی کیا گیا تھا، تقریباً 10% لیبنان کا رقبہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ حزب اللہ بھی اسی وقت پیدا ہوئی ایز اے ریئیکشن۔ اس بار وہ لٹانی ریور تک جانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک لٹانی ریور پر جتنے بھی پل ہیں ان کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے، کٹ آف کیا جا رہا ہے، اینڈ اسرائیل وہ ایک ڈیفیکٹو بارڈر ہو جائے گا، وہ ایک ڈیفیکٹو بارڈر ہو جائے گا۔ اور جہاں تک حزب اللہ کی بات ہے تو انہوں نے بھی تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور کافی ظاہر ہے کہ اسرائیل بڑی کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں، بیزالل، سموٹرک وغیرہ، وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں، بلکہ کئی ماہ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم بیروت کو خان یونس بنا دیں گے، مطلب کہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم جنوبی لیبنان کو غزہ بنا دیں گے، اور یہ باتیں کھل کے ہو رہی ہیں۔ یہ جو 10 لاکھ لوگوں کو وہاں سے بھگانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ مزید لیبنان پر پریشر ڈالیں، کیونکہ 10 لاکھ لوگوں کو آپ کہاں ٹھہرائیں گے، اتنے تو شیلٹرز نہیں ہیں نا، اور پھر ظاہر ہے کہ لوکل پاپولیشن بھی آخرکار تنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حزب اللہ کو بھی پتا تھا کہ یار دوبارہ تو جنگ ہوگی ہی ہوگی، اور جو دھچکے پڑے ہیں پچھلی دفعہ، اسپیشلی جو پیجر اٹیکس ہوئے ہیں which was incredible، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب فیلڈ میں تمام موبائل فونز کو بین کر دیا گیا ہے۔ کام ہو رہا ہے کوریئرز کے تھرو، بندہ جاتا ہے چٹھی کے ساتھ یا زبانی بتاتا ہے، جو انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہے ظاہر ہے، لیکن اس میں آپ کا رسپانس ٹائم اور کوآرڈینیشن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حزب اللہ کا جو
پہلے جو اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ وہ اپنی ساری جو ان کا جو اسلحہ ہے ڈرونز وغیرہ وغیرہ وہ سینٹرل ڈیپوز میں رکھتے تھے, لیکن وہ ایک آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا. تو اب بالکل لوکل لیول پر ان کو بکھر دیا گیا ہے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کوآرڈینیشن کے ساتھ حملے نہیں کر سکتے پھر, نہ ہی اسی تعداد میں, کیونکہ اکثر آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو 50 کلومیٹر دور کمانڈر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے بیچ میں رابطہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے سچویشن لبنان کی. اور اس دوران غزہ میں بھی قتل عام جاری ہے, اور ویسٹ بینک میں پچھلے سال میں تقریباً 40,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے, اور تشدد جاری ہے. ہند رجب کو تو ہم نہیں بھول پاتے, لیکن ایک اور اسی طرح کا ملتا جلتا بھی کیس ہمارے سامنے آیا ہے ویسٹ بینک میں, جب ایک فلسطینی خاندان شاپنگ کر کے واپس آ رہا تھا. اس میں 2 والدین گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کے 4 کم عمر بچے, چاروں بیٹے. اور جیسے وہ کچھ اپنے گھر سے کچھ منٹ دور تھے تو ایک دم اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کر دی. دونوں والدین شہید ہو گئے اور 2 ان کے بیٹے وہاں ہی دم توڑ دیا انہوں نے. 2 بچے بچ گئے تھے زخمی حالت میں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خالد بنی ادے نام ہے بچے کا, 12 سال کی عمر ہے. اس نے کہا کہ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی, مطلب میرا بھائی میرے اوپر ہے اور وہ مر گیا ہے, خون نکل رہا ہے, تو اسرائیلی فوجی مجھے وہاں سے نکالتے ہیں اور مجھے مارنے لگ جاتے ہیں کہ بتاؤ کون تھا اس گاڑی میں. اس نے کہا کہ میرے والدین ہیں. اس کو اور مارتے جاتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. ظاہر ہے اسرائیلی پولیس نے کہا کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونا. اس سے بھی زیادہ, یا اس سے زیادہ تو نہیں, لیکن ایک اور خوفناک سٹوری آتی ہے وادی اردن سے, آکوپائڈ ویسٹ بینک میں, جہاں اسرائیلی فوجی نہیں لیکن جو اسرائیلی انتہا پسند آباد کار ہیں, سیٹلرز, ہل ٹاپ یوتھ, یشیوا, ان کو جو بھی آپ کہیں, وہ فلسطینیوں کے ایک بستی میں داخل ہوئے, ظاہر ہے آرم ٹو دا تیتھ, اور ایک پورے گھرانے کو کے ممبران کو باندھ کر ان کے سامنے جو بچوں کے جو والد تھے, فادر آف دا ہاؤس, اس کو جنسی تشدد ریپ کیا ہے, ان کے سامنے ریپ کیا, اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم واپس آئیں گے, ہم تمہارے بچوں کو بھی ریپ کریں گے, تمہاری خواتین کو بھی ریپ کریں گے, اور تم سب کو ہم جلا دیں گے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسرائیلی پولیس وہاں پر پہنچی, اور تحقیقات کے دوران جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا ان کو گرفتار کر دیا ہے. تو یو کین سی کہ ایجنڈا ہر جگہ تیزی کے ساتھ. اچھا, چونکہ اب میڈیا کے سارے کیمرے جو ہیں وہ یا تو ابنا ہرمز پہ ہیں, یا بیروت میں ہیں, یا تہران میں ہیں, یا گلف میں ہیں, تو آرام سے غزہ اور جنوبی مغربی کنارے کے ساتھ اسرائیل جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور وہ اس سے بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیوں نہیں؟ اور دیکھیں کمپلیٹ پبلک سپورٹ ہے, ہاں کمپلیٹ پبلک سپورٹ ہے یار. نیوز بلیک آؤٹ ہے, نیوز بلیک آؤٹ ہے, کمپلیٹ پبلک سپورٹ ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک اسرائیلی پول, یار اب فگر دیکھیں 93% یہودی اسرائیلی, میں یہودی اسرائیلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرب اسرائیلی الگ ہے, رائٹ. 93% یہودی اسرائیلی ایران کی پر جنگ میں کے حق میں ہیں. دیکھیں اسرائیل, اور میں اب اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, صرف نیتن یاہو یا یہ کیا نام ہے جو بھی ہیں سموٹرک ووٹرک, ان کی میں بات نہیں کر رہا. اسرائیل نوز دیٹ دا کلاک از ٹکنگ. کیسے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھیں اب کچھ ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں ترکی کی طرح, جن کے پاس ایک پاورفل اکانومی بھی ہے اور ایک پاورفل ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھی ہے. ہاں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی کی ڈیل ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ اور ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی وہ اپنے آپ کو سپیریئر پوزیشن میں ڈال سکیں وہ ڈال دیں. دیٹ از رننگ آؤٹ, اور ان کو ایک سنہری موقع ملا ہے کیونکہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جیسا ایک بندہ بیٹھا ہے. ایک وقفہ لے لیں. اچھا, ایک جنگ تو مشرق وسطیٰ میں چل رہی ہے, اور ایک اور جنگ فیک نیوز اور فیکٹ چیکرز کے بیچ لڑی جا رہی ہے, اور اس میں فیک نیوز واضح طور پر جیت رہی ہے. میدان جنگ آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں, آپ کی سوشل میڈیا پوسٹس ہیں, ٹویٹر فیڈ ہو گئی, فیس بک فیڈ ہو گئی, انسٹاگرام فیڈ ہو گئی, روزانہ ہزاروں ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں, کروڑوں
उन पे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और जो लोग इनको बना रहे हैं वो बेसिकली वहाँ पर बैठ के नोट्स छाप रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं इंगेजमेंट के। कुछ फेक न्यूज़ ऐसी होती है, और इसमें सिर्फ AI वीडियोज़ नहीं है, फेक स्क्रीनशॉट्स होती हैं, झूठी खबरें होती हैं, मिसलीडिंग न्यूज़ होती है। अच्छा, कुछ है जो कदरन आसान होता है किसी के लिए भी इसको फैक्ट चेक करना। जैसे पिछले रोज़ किसी ने मुझे ये एक स्क्रीनशॉट भेजा जियो न्यूज़ का, ये अगर आप देखें इसे, इसमें कह रहे हो कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं जंग बंद हो जाएगी, मैं जंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई भेजता है ये व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इन्होंने कहा कि यार ये देखो यार, मुबारक हो मुबारक हो। तो मैंने कहा यार कहीं और आपने चेक किया है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार देखें, मैंने अभी सर्च की है, ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी कोई खबर आए और वो सिर्फ जियो न्यूज़ के पास हो सकता है कि अल जज़ीरा ने भी इस बात का इल्म हो, तो ये तो सही है। लेकिन फिर आ जाते हैं हम AI वीडियोस की तरफ, या पुरानी वीडियोस को जिसको पेश किया जा रहा है कि नई वीडियोस हैं, इसमें हाउ डू यू टेल फेक फ्रॉम रियल? अब जाहिर है कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, तो हमने आज दावत दी है शराज राजपूत साहब को। आप फैक्ट चेकर हैं iVerify के साथ, और आपने कई एग्जाम्पल्स हमारे लिए इकट्ठे किए हैं, तो आप पहले वो हमें एग्जाम्पल्स दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि इसको कैसे चेक किया गया है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, शुक्रिया। पहली जो एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूँ ये बेसिकली मोन्टाज है वीडियोस का। तो आजकल हो क्या रहा है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग वन वीडियो, वो एक मोन्टाज बनाते हैं 7 to 6 वीडियोस का, जिसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम रिवर्स इमेज सर्च जब उसको करते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि हर क्लिप कहीं ना कहीं से उठाई गई है, और उसको ये वाली जो अभी स्क्रीन पे चल रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी। 2024 क्या है बेसिकली, कॉन्फ्लिक्ट वही है इसराइल ईरान का, बट ज़ाहिर है उसका ताल्लुक इस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है। एंड सैड पार्ट इज़ दिस वीडियो वाज शेयर्ड बाय नोन फेसेस जो पाकिस्तान के हैं। सर वो तो सब होते हैं, सब होते हैं, वो कर मुझे PhDs भेज रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिकली ये फेक इसको हम नहीं कह सकते, हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मटेरियल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसको कैसे पता लगा? अगर मैं इसे देख रहा हूँ, और अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार कैसे चेक करें? जो आपने शुरू में बात की वो बिल्कुल सही बात है कि आपके पास अगर आपको आइडिया है कि कौन सी सोर्सेस को पहले जांचना है जाके, कि अगर इतना बड़ा धमाका कहीं हो रहा है, कितने रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो आया होगा। हम चूँकि रोज़ाना सुबह जब काम पे जाते हैं हम पढ़ते हैं चीज़ें सबसे पहले इधर उधर, तो जब हमारे रडार में कुछ नहीं होता तो ये चीज़ें हमारे लिए अलार्म रेस करती हैं। तो हम उसको फिर वेरीफाई करने के लिए रिवर्स इमेज सर्च पे जाते हैं। वो गूगल का एक बहुत आसान तरीका है, अब तो एम्बेड हो गया क्रोम के अंदर, ऑन द टॉप राइट आप जाएँ, क्लिक करें, वो पूरा उसका डेटा आपको दे देगा। लेकिन वो तो तस्वीरों का होता है ना, वीडियोस का क्या करोगे? वीडियोस का आपको स्क्रीनशॉट लेने होगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको गूगल लेंस में डाल दें, या वीडियो पॉज करें और गूगल लेंस का बटन दबाएं, तो वही आपके साथ काम करेगा जो एक स्टिल इमेज के साथ करता है। लेकिन ये तो वो कौम है जो हर एक चीज़ फॉरवर्ड करके कहती है एज रिसीव्ड, लेकिन जितने टाइम में वो फॉरवर्ड करते हैं उतने टाइम में वो गूगल सर्च करने से तबाही मच चुकी होती है, क्योंकि जब आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो तकरीबन 1000। और अगर मैं इसराइल, अमेरिका या ईरान का हामी हूँ तो मैं, और मुझे अच्छी लगी है एक वीडियो, तो मैं क्यों चेक करूँगा? मैं तो उसे जोश में आगे बढ़ाऊंगा। होता ही हमारा बंदा जीत रहा है। मैं आपको इसकी एक खौफनाक एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो आई थी बुर्ज खलीफा के हवाले से, वो आप देखिए ज़रा, और मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, आप बताएं ये वीडियो आपको क्या लग रही है, रियल है फेक? दिखाएं हैं? यार खुदा का खौफ करो। 100% रियल है, जाहिर है, मजाक कर रहा हूँ, ये ऑब्वियस फेक है, ऑब्वियस फेक। आपको इससे लोग बेवकूफ़ हुए हैं। आपको जान के हैरानगी होगी कि इसका इस वक्त तक के व्यूज़ 11.4 मिलियन आ चुके हैं। नहीं, और सिर्फ व्यू कर रहे हैं लोग या लोग मान भी रहे हैं? व्यू भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, शुक्र भी अदा कर रहे हैं। जाहिर है कॉल आउट भी होता है, लेकिन वही वाली बात कि एक रेस है जिसमें फेक न्यूज़ वाले आगे हैं और फैक्ट चेकर पीछे हैं। इस तरह के कंटेंट से हमें पता लगता है कि लोग जो सोशल मीडिया पे और बिलखसूस एक्स पे हैं, अब उनकी दिलचस्पी नहीं है सच के अंदर। वो चाह रहे हैं मसाला मिले, कुछ चीज़ें मिलेंगी, जो मैं सोच रहा हूँ उसको वेरीफाई कर दें बस आप। अच्छा, लेकिन सिर्फ एक ये तो हुआ ना कन्फर्मेशन बायस, ठीक है? जैसे कि मैं इस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। पिछले 2 हफ्तों से मेरे 90% जानने वाले कन्विंस्ड हैं कि नेतन्याहू मर गया, कन्विंस्ड है। और वो कह रहे हैं यार ये वीडियो है, उसमें एक में अंगूठी है, दूसरे में अंगूठी नहीं है, इसमें उसकी 4 उंगलियां हैं, उसमें उसकी 6 उंगलियां हैं। कॉफी का मग वैसा ही है, 6 उंगलियां हैं। हाँ, अच्छा, बेस्ट पार्ट है कि किसी ने वो वीडियो देखा नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी कोई 6 उंगलियां हैं नहीं। उन्होंने किसी और से सुना है कि इस वीडियो में ये है। मतलब आप सुस्ती की भी हद देखें। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ये कंफर्मेशन बायस होता है सर, जिसके अंदर आपके दिल में अगर एक बात बैठ गई कि हुआ है, नेतन्याहू मर गया है, तो यू विल बिलीव कि नेतन्याहू मर गया। बेसिकली वो जिस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं वो एक
پوائنٹ آف ویو کا مسئلہ ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنا رائٹ ہینڈ سائڈ تو یہاں کا جو حصہ ہے وہ لوگ اس کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی 6 فنگر ہے، جو کہ ہے نہیں. تو اس طرح کے آپ کو دوسرے ملیں گے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے انفارمیشن کا اسرائیل میں اور ایران کے ہر جگہ. جی ہر جگہ پہ. جی تو جو بھی بلاسٹ کی فوٹیج آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا فوراً سے شیئر ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فوٹیجز آئی ہیں، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک ٹاؤن ہے جل رہا ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں بہت ساری، اینڈ یو کین ٹیل جسٹ بائی لکنگ ایٹ اٹ کہ ایک آئل ریفائنری ہے. ہمیں پتہ ہے ٹیل اویو میں کوئی آئل ریفائنری نہیں ہے. وہاں پہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ وائٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نا اور مجھے بھی نہیں پتہ. یو کین ایکچولی گو آن گوگل اینڈ چیک کہ آپ کو پتہ چلے گا ہائفا کے اندر تھوڑی سی محنت ہے، اور جو نمبر پلیٹ ہے وہ وائٹ ہے. اسرائیل کے اندر یلو نمبر پلیٹ ہے. تو یو کین ایکچولی ڈسکریڈٹ دا ویڈیو اسی وقت کہ وہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح کی ایک اور ویڈیو تھی، وہ جو پرانی والی ویڈیو کا میں ذکر کر رہا ہوں پروڈیوسر صاحب، جس میں وہ میزائلز برس رہے ہیں. اگر وہ والی ویڈیو ہے، ہاں یہ یاد ہے آپ کو؟ جی جی یہ والی یاد ہے. اچھا یار کافی ٹھیک ٹھاک لوگوں نے یہ مجھے بھیجی. پہلے مجھے بھی شک ہو رہا تھا کہ یار پتہ نہیں کیا، لیکن پھر ذرا آپ نزدیک سے تھوڑا سا دیکھیں تو یہ ساری چھتیں ایک جیسی ہیں. جی ساری چھتیں مطلب کاپی پیسٹڈ. بالکل. اور مانا کہ مطلب صحیح ہے پانی کا ٹینکر سب کی چھت پہ ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مزیدار بات اس میں شراز بھائی کہ اسی ویڈیو کو لے کر ہم نے اپلوڈ کیا گروک میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گروک ایک دیوتا ہے، رائٹ؟ وہ ایک بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، ہر ایک چیز کا جواب ہے اس کے پاس. اس میں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے گروک ایم آئی بیوٹیفل. اچھا اب گروک کو کیسے پتا ہے یار؟ اینی وے وہ ایک الگ بات. گروک کو اس نے اپلوڈ کیا اور گروک کہتا ہے کہ یار نہیں بالکل 100%، اور ایک لمبی پوری اس نے کتاب لکھ دی، مضمون لکھ دی اس کے اوپر. پچھلے روز یہ جو جوزف کینٹ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، تو میں نے ایک واٹس ایپ گروپ پر پیسٹ کیا. ایک بندہ آتا ہے کہ تو جھوٹی خبر دے رہا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس لیے میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا فوٹو شاپڈ ہے. تو میں نے اس کو 4 نیوز لنکس دے دیے. میں نے کہا یار دیکھو چیٹ جی پی ٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغ کو چٹا لو، رائٹ؟ بٹ یہ ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اے آئی ویڈیوز کو ٹریک کر سکتی ہے؟ نہیں، ایک وقفہ لیں گے پھر آپ کے بعد یہ سوال. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے فیک نیوز اور فیکٹ چیکنگ کی. شراز صاحب کیا اے آئی پروگرامز، گروک، چیٹ جی پی ٹی، کیا وہ اے آئی ویڈیوز کی شناخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سو گروک کی میں آپ کو ایگزامپل دوں. جو نیتن یاہو کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی جو کافی والی ویڈیو آئی تھی، گروک ڈکلیئرڈ کہ اے آئی ہے. گروک یا کوئی بھی اے آئی ایجنٹ بیسکلی ڈیٹا بیس پہ چلتا ہے، اور گروک کا مسئلہ یہ وہ آن لائن ڈیٹا بیس لیتا ہے جو لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں. گروک کی اپنی کوئی انفارمیشن ہے نہیں ہے ایکچولیٹی، تو وہ کبھی بھی اس کو ڈفرینس اس میں کریٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز اے آئی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ قطر کی ہے. اف یو سی اٹ، ابھی امریکن بیس کے اوپر، بیکاز نیوز اسٹوری بھی تھی کہ اس طرح کا حملہ ہوا ہے. تو دس کلپ ڈیڈ ریئلی ویل. 1.2 ملین ویوز تھے. تو ایک چکر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ بڑا اس کو استعمال کرتے ہیں ٹیکنیک کو، کہ جتنی بھی اے آئی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو کرسٹل کلیئر کوالٹی میں ملتی ہیں، ایچ ڈی کوالٹی. واٹ یو کین ڈو از واچ اٹ فریم بائی فریم. کیونکہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اے آئی ہمیشہ آرٹیفیکٹ یعنی ایک چھوٹا سا کچرا چھوڑتی ہے اپنی پروڈکٹ. اے آئی بھنڈ مارتی ہے. آپ کی آنکھ کا پتلا بندے کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہل جائے گا، ہونٹ ہل جائیں گے، ٹائی جھولنا شروع ہو جائے گی. یہ دیکھو قطر ہے بس. جی ہاں اس میں کیا یہ اے آئی ہے؟ آپ بتائیں. نہیں یہ میں مطلب آپ کہہ رہے ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ اے آئی ہے، لیکن اگر مجھے ویسے آپ دکھاتے تو اوکے. یار یہ بہت ہی فلمی ہے، اس لیے مجھے شک ہو رہا ہے. ہاں مجھے اس لیے شک ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں شک ڈالا ہے. سو ایک ہمارے پاس یہ ٹیکنیک رہتی ہے کہ جب بھی لوگ کوئی اپلوڈ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں، ہاں تو ظاہر ہے اور فوجی نہیں ہوتے، اور پھر آپ کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیس پہ اس طرح کے کیمرہ ہونے. اوکے رائٹ، یہ بھی ہے پوائنٹ. اچھا ایک چیز میں نے سنی ہے شراز، اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید کر دیں، کہ جو کمرشل اے آئی جنریٹنگ سافٹ ویئرز ہیں وہ 10 سیکنڈ کے ویڈیوز بناتے ہیں. کسی نے مجھے کہا تھا کہ یار ایک رول آف تھم یہ ہے کہ اگر 10 سیکنڈ کا ویڈیو ہے تو چانسز آر کہ وہ اے آئی کا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ سورا جو اوپن اے آئی کا ٹول ہے ویڈیو جنریشن کے لیے، اس کے لیے تو صحیح ہے. بٹ اگر کوئی اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اے آئی کو ڈیکوڈ کرے، تو جیمنائی جو ہے وہ اپنا ایک ٹول دیتا ہے آپ کو، سنتھ آئی ڈی کہلاتا ہے وہ. تو اگر گوگل ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی اے آئی پروڈکٹ بنی ہوگی، چاہے وہ امیج ہو ویڈیو ہو، آپ جیمنائی کے اندر ڈالیں، آپ @synth ID لکھیں اور کلک انٹر، اور اس کے بعد وہ آپ کو رپورٹ جنریٹ کر دے گا. وہ ایمبیڈڈ واٹر مارک ہیں گوگل کی طرف سے جو ان کے پروڈکٹ میں آ گئے ہیں، فیوز ہو گئے ہیں، تو وہ پہچان جاتے ہیں. ظاہر ہے نیفیریس ایکٹرز اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکالتے ہیں.
بٹ یہ طریقہ کار ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا اگر آپ فریم بائی فریم دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. پھر یہ میلٹنگ پوائنٹ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے چیزیں میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, لمبس میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, گاڑی میں میلٹ ہو جائے گی, کوئی عجیب سی چیز ہوگی, فیبرک کسی کے منہ میں جا رہی ہوگی یا سر سے اڑ رہی ہوگی. تو یہ بھی بڑے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا یہ آج کے ریڈ فلیگز ہیں, 6 مہینے بعد یہ نہیں رہیں گے. یہ نہیں رہے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پچھلے سال پچھلے سال میں جو ایولیوشن ہوئی ہے ایکسپونینشیل. دس از انپریسیڈنٹڈ ایونٹ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں. اتنا اے آئی کا استعمال ڈس انفارمیشن کے لیے میں نے اپنے تجربے میں اچھا صرف ڈس انفارمیشن تو نہیں ہے نا, یار سارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ یار اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں, پروپیگنڈا ہے, مس انفارمیشن, انفارمیشن وار ہے. یہاں تو لوگوں نے دکانیں بھی تو کھولی ہوئی ہیں. جی یہ ذرا ہمیں سمجھائیں. جی کچھ عرصے پہلے باقاعدہ بی بی سی نے اس پہ رپورٹ کی تھی کہ پاکستان کے اندر اے آئی سلاپ بیسکلی وہ ہوتے ہیں, آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ میں کینسر میں مر رہی ہوں, پلیز مجھے ایک ڈاٹ دیں. یہ اے آئی سلاپس ہوتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے. ان اے آئی سلاپس کی جتنی انگیجمنٹ آتی ہے اس کے عوض ان کو پیسہ ملتا ہے. تو آپ اگر اس وقت ٹویٹر پہ جائیں تو آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جیسے میں نے ابھی بتایا 1.2 ملین یا 11.4 ملین یہ نون چہرے اب ہو گئے ہیں ہمارے لیے جن کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ تو پکا جھوٹ ہے, یہ کر رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ اسپاٹس پہ کرتے ہیں. تو مثال میں آپ کو بتاؤں جو میں نے ابھی آپ کو یہ ویڈیو دکھائی تھی برج خلیفہ کی, یہ 2025 میں دسمبر میں ٹک ٹاک پہ اپلوڈ ہوئی تھی, گاٹ ہیوی ویوز, پھر وہاں سے اڑا دی گئی. پھر یہ جین میں آتی ہے انسٹاگرام پہ, ڈفرینٹ کیپشن سیم ویڈیو, گاٹ 4 ملین ویوز. اب یہ ادھر آئی ہے 11.4 ہو گئے ہیں. تو اٹس اے وشس سائیکل, جیسے آپ پیسے بنا بھی رہے ہیں, لوگوں کی مزری سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگوں کی فیلنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ڈراتے ہیں, پینک پھیلاتے ہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کے پیچھے ظاہر ڈس انفارمیشن کا انسر نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے پیسہ اس کے اندر انوالوڈ ہے. تو یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ اس کے اندر آ گئے ہیں. اس میں آپ کو ایسے اکاؤنٹس ملیں گے جو ایتھوپیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, جو سینس نہیں بناتا ہے میکسیکو کا بندہ کیوں ایران کی فوٹیج شیئر کرا رہا ہے, بٹ وہ اس کے پیچھے صرف یہ مالی فائدہ ہے, اس کا مالی فائدہ. اور آپ مطلب پروپیگنڈا سے تو لڑ سکتے ہیں, کیپٹلزم سے لڑنا کافی مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. اور اب یہ مطلب ٹرمپ کی بھی تو اس میں بہت ایک کنٹریبیوشن ہے نا, جب آپ نے وہ انگیجمنٹ کے پے آؤٹ شروع کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹ چیکنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی ختم کر دیا, تو پھر ایسا تو ہوگا. یہ تمام انفارچونیٹلی سوشل میڈیا آرگنائزیشن نے کیا, فیکٹ چیکنگ کا ان کے پاس کوئی ٹول بچا نہیں ہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایکس نے اعلان کیا تھا کہ آپ جتنا بھی سبسکرپشن ماڈل والے ہیں ان کو لکھنا ہوگا میڈ ود اے آئی. اب وہ سر ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں, بہت چھوٹا سا آپ لکھ دیں, وہ دکھے فائن پرنٹ, کیپشن بڑا ہوگا تو وہ چیز. شراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہوپ آپ کے لیے بھی یہ انفارمیٹیو اور یوزفل تھا. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.